اللہ کے محبوب کی محبوب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ آپ سلام اللہ علیہا کی طیب و طاہر زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا تک کو دیکھا جائے تو ہر ایک باعظمت خاتون اپنے اپنے دور میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، لیکن جو شرف ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، کائنات میں کسی خاتون معظمہ کو یہ شرف حاصل نہیں۔ آپ تمام معزز خواتین میں الگ نظر آتی ہیں کیونکہ آپ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا سید الانبیاء کی زوجہ ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے جو عرب کے مشہور ترین تاجروں میں سے تھے، اور آپ کا نسب بھی حضرت رسول خدا کی طرح قصی سے جا ملتا ہے۔ حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت 556 عیسوی میں مکہ میں ہوئی اور اسی شہر میں اپنے والد کے سائے میں پرورش پاتی رہیں۔ آپ کا خاندان بھی مکہ کے معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد مکہ کے رئیس اور کامیاب تاجروں میں سے تھے جن کا اثر و رسوخ شام و یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی ذہین تھیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور تجارت کرنا اپنے والد سے سیکھا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا ازل سے ہی مسلمان اور اپنے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر تھیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا باوقار اور باعظمت خاتون تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اس لیے آپ تب سے پردہ کیا کرتی تھیں جب پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب طاہرہ پڑ گیا۔ آپ سلام اللہ علیہا اس وقت بھی ایک خدا کی عبادت کرتی تھیں جب سارا عرب بت پرست اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ابھی عمر زیادہ نہ تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے سارا تجارت کا کام خود سنبھالنے لگیں۔ اسی وجہ سے آپ بھی بہت جلد اپنے والد کی طرح کامیاب تاجر بن گئیں۔ آپ نے کبھی بھی کاروبار میں زیادہ نفع یا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ سلام اللہ علیہا ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی حاجات بھی پورا فرمایا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے، اسی وجہ سے آپ سخاوت میں بھی بے نظیر نظر آتی ہیں۔ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے متاثر ہو کر اور آپ کی دولت و ثروت کی وجہ سے آپ کے لیے کئی بڑے بڑے رشتے آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کے رشتے آنے لگے جن میں عقبہ، ابو سفیان اور ابو جہل بھی شامل ہیں، لیکن بی بی نے ان سب رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ آپ سلام اللہ علیہا ہمیشہ رات کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ جب آپ طواف کعبہ کرنے کے بعد گھر واپس تشریف لائیں تو آپ کو گہری نیند آ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج انسانی شکل اختیار کر کے آسمان سے آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج آپ کے گھر آیا تو وہاں سے پوری دنیا میں نور پھیل گیا اور لوگ اس نور کو دیکھنے کے لیے بی بی سیدہ خدیجہ کے گھر آنے لگے۔ آپ سلام اللہ علیہا بہت ہی تعجب کے ساتھ نیند سے بیدار ہوئیں اور آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی ورقہ کو سنایا۔ ورقہ مسکرائے اور کہا کہ اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ اس کے بعد سے آپ سلام اللہ علیہا کے لیے جو بھی رشتہ آتا آپ صاف انکار کر دیتی تھیں کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ نور نبوت آپ کے گھر آئے گا۔ اس وقت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پورے عرب میں مشہور تھی اور بی بی سیدہ خدیجہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد واقف تھیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور ادھر سیدہ ختیجہ بھی حضور کے ساتھ اپنا تجارتی کاروبار کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صادق اور امین پورے مکہ میں نہیں تھا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی سیدہ ختیجہ سے کچھ تجارتی سامان لے کر شام روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں بی بی نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا، اور اسی میسرہ نے شام کے سفر کے دوران اور تجارت کے دوران رسول اللہ کی امانت داری اور صداقت کے ساتھ ساتھ آپ سے کئی معجزات بھی دیکھے، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ شام پہنچتے ہی رسول اللہ نے سارا مال فروخت کر دیا، اور اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا، جس کے بعد رسول اللہ میسرہ کے ساتھ دوبارہ مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ پہنچتے ہی حضور سیدہ ختیجہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور سیدہ ختیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھیں، اور بی بی سیدہ ختیجہ نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید دھوپ میں بھی سایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سیدہ ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو تجارت کا سارا واقعہ سنایا، اور جو نفع ہوا تھا اس کے متعلق بتایا۔ آپ سن کر حیران ہو گئیں کہ اس سے پہلے آپ کے تجارتی کاروبار میں اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد میسرہ نے بی بی سیدہ ختیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد سے ہی بی بی سیدہ ختیجہ رسول اللہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور 3 مہینے بعد بی بی سیدہ ختیجہ نے رسول اللہ کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کے متعلق اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ لیا، اور حضرت ابو طالب نے قبول کر لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد بنی ہاشم کے بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور نکاح کی تاریخ طے کی، اور مقرر کردہ تاریخ پہ حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کے دوسرے چچا بنی ہاشم کے بزرگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، جس کے بعد لوگوں میں کھانا تقسیم کیا گیا اور مہمان جانے لگے، جس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کے ولیمے کا انتظام فرمایا۔ یہ ولیمہ اتنا بڑا ہوا کہ 3 دن تک جاری رہا، اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن بن کر ان کے گھر تشریف لائیں، اور اپنے ساتھ اپنا سارا مال، کنیز اور غلام بھی رسول اللہ کے گھر لائیں، اور اپنا سب کچھ رسول اللہ کے نام پر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ ختیجہ حضرت ابو طالب کے گھر کچھ دنوں رہے، جس کے بعد حضرت رسول خدا سیدہ ختیجہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ بی بی سیدہ نے اپنے شوہر رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا تھا، اور اسی گھر سے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد، حضرت عبداللہ بن محمد اور حضرت ابراہیم بن محمد بی بی ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور جن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بی بی سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے سورہ کوثر کی تفسیر بن کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئیں، اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نسل آگے بڑھی۔ غار حرا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے اور سارا واقعہ سیدہ ختیجہ کو بتایا۔ اس وقت سب سے پہلے بی بی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور پر ایمان لائیں۔ بس جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو عرب کے بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن صرف
صرف اسی بی بی کی وجہ سے رسول اللہ کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا سکے، وہ اس وجہ سے کہ وہی لوگ اس بی بی کے قرض دار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خانہ کعبہ میں پہلی نماز پڑھی تو اس وقت صرف خدیجۃ الکبریٰ اور امام علی علیہ السلام ماموم تھے جو کہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ بس اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑے، اور انہی 3 سالوں میں بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی حضور کے ساتھ تھیں۔ شیب ابی طالب میں رہنے کے بعد بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیمار اور علیل رہنے لگیں۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ماہ شوال میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، بس جس کی وجہ سے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جب تک آپ حیات تھیں رسول اللہ نے کوئی اور نکاح نہ کیا تھا۔ آپ کے انتقال پرملال پر رسول اللہ کو عظیم صدمہ پہنچا اور آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ کو اپنی ابا کا کفن دیا اور نماز جنازہ ادا فرما کر آپ کو مکہ کے قبرستان جنت المعلی میں مدفون فرمایا۔